أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد اجمعین. حضرات، سورہ قصص کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. علم، محنت اور اخلاق کے چینل سے درس قرآن حکیم میں ان ایشوز کو دیا جا رہا ہے جو امت کے اندر غلط فہمیوں کا سبب بنے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تفرقہ بازی ہے. تفرقہ بازی، گروہ بندی، اس کا آغاز فرعون نے کیا. تو جو بھی تفرقہ بازی اور گروہ بندی کرتے ہیں وہ گویا کہ فرعون کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخوت اور محبت اور بھائی چارہ ہے. دشمنوں کو آپس میں ملانا اور پیار اور محبت سے زندگی کو بسر کرنا، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور فرعون کی سنت تفرقہ بازی، گروہ بندی اور اس کے حوالے سے ایک گروہ کو دبائے رکھنا، چمچہ گیروں کو اٹھائے رکھنا، یہ فرعون کا حامان اور قارون اور پھر انگریز اور پھر بنو امیہ، بنو عباس، عثمانی حکومتیں، مغلیہ حکومتیں، قیصر اور کسریٰ اور دور حاضر کے حکمران سب برابر ہیں. ان میں کرندوں کے طور پر وہ لوگ شامل ہیں جنہیں ہم غلط فہمی سے علماء مذاہب کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ امت مسلمہ میں ہر آدمی تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتا نہیں ہے. جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ تحقیق کرتے نہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دین کو ایک اضافی مسئلہ سمجھ لیا ہے، اسے زندگی کا اہم ترین مسئلہ نہیں سمجھا. اگر ہم اہم ترین مسئلہ سمجھیں گے تو پھر اس قرآن حکیم کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حرز جاں بنائیں گے. اس کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے. علماء نے چونکہ قرآن حکیم کو منسوخ کیا، 500 آیات پہلے منسوخ کی، پھر آج 500 آیات
کی بجائے 5 آیات آج بھی ایسی ہیں جن پر ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان پر عمل کرنا نہیں چاہیے، یہ منسوخ ہے۔ عام آدمی کو علم نہیں ہے۔ ہمیں بھی 78 سال تک نہیں معلوم تھا، بعد میں تحقیق کی ہے تو ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب تو وہ بے یقینی ہے جو قرآن حکیم کے اوپر لا ریب فی اسے نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور تفرقہ بازی ہو گئی۔ قرآن حکیم چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں ہم نے نیا دین احادیث کی بنیاد کے اوپر بنایا۔ وہ احادیث جو قرآن حکیم کے عین مطابق ہیں اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور وہ احادیث جو قرآن حکیم کی آیات کی نفی کریں اور اس کے خلاف ہوں وہ موضوع احادیث ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن حکیم کی وضاحت کرتی ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس پس منظر میں ذرا ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ ایک ہی آیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین کے اندر بڑا سرکش ہو چکا تھا۔ علا بلند، سرکشی اختیار کر رکھی تھی اس نے۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے جو لوگ ہیں ان کو گروہ در گروہ تقسیم کیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ جو ایسا تھا دبا رکھا تھا، اس کو ضعیف تھا، کمزور کر رکھا تھا ایک فرقہ کو، بنی اسرائیل۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ملازمہ کے طور پر کام کریں۔ انہ کان من المفسدین، وہ مفسد تھا۔ سورہ انعام کے اندر بھی یہی ذکر آیا ہے، سورہ روم کے اندر بھی ہے، اور سورہ حجر میں بھی ہے۔ اگر آج ہم تفرقہ بازی کو ہمارے علماء نے دین کو جعل القرآن عظیم، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک جگہ پر دیوبندی ہیں، دوسری جگہ پر اہل حدیث ہیں، تیسری جگہ پر بریلوی ہیں، ہر ایک کی اپنی مساجد الگ، اذان دینے کے طریقے الگ، نماز پڑھانے کے طریقے الگ، اور آخر میں دعا مانگنے کے طریقے الگ، تو کیا یہ تفرقہ بازی نہیں؟ یہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا فرعون کی ہے؟ اگر یہ مسلک ہی رہتے تو کوئی حرج نہیں تھے، اس لیے کہ اختلاف الاختلاف امتی رحمت، انسانوں کا باہمی اختلاف ہونا، غور و فکر کے اندر الگ الگ سوچ رکھنا، یہ بری بات نہیں ہے، اس سے علم پھیلتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو تفرقہ بازی کی بنیاد من دیگرم تو دیگری، اور پھر کفر کے فتوے لگائے جائیں، ایک دو چار نہیں، متعدد کفر کے فتوے ہوں، دیوبندیوں نے بریلویوں نے دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تو فرقہ بازی میں مبتلا کر دیا ہے ساری